اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ بیسیکلی تو مردوں سے وابستہ ہے، مگر خواتین جو ہیں، جو ماں باپ ہیں، دونوں اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ مگر جس طرف فوکس ہے، جس طرف زیادہ توجہ دی گئی اس موضوع میں، وہ یہ ہے کہ مرد کو اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے، اپنے گھر والوں کے لیے ٹائم جو ہے وہ نکالنا چاہیے۔ معصوم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قرآن کریم میں پروردگار عالم اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اس کا تذکرہ آج آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے سورہ کہف میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل جو ہیں جس کے اندر تمام آ جاتے ہیں، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، سب آ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں جہنم سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس کے اندر انسان اور پتھر جلائے جائیں گے۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اسی کی تفسیر میں بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان کوٹ کیا ہے، جس میں مولا صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مرد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے ساتھ کیسا رہے، اپنی اولاد کے ساتھ کیسا رہے۔ اس کے 4 اصول بتائے ہیں مولا نے اپنے فرمان میں۔ پہلا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلاؤ، اللہ کی اطاعت کی طرف بلاؤ۔ دوسرا کہ ان کو جو واجبات اور فرائض ہیں ان کی آگاہی دو۔ نمبر 3، جو حرام ہیں، گناہ کے معاملات ہیں، ان سے ان کو روکو۔ اور نمبر 4 کہ جتنے بھی نیکی اور بھلائی کے کام ہیں اس میں اپنی اولاد و اپنے اہل و عیال کو موٹیویٹ کرو، ان کو آگے بڑھنے کی عادت ڈالو، ان کے ساتھ اس طریقے سے ان کو بتاؤ کہ یہ والے کام جو نیکی کے ہیں، اچھائی کے ہیں، یہ کس طریقے سے انجام دیے جائیں گے، ان کو ادا کرنے کا کیا اجر اور کیا ثواب ہے۔ یہ جو مولا فرما رہے ہیں کہ خدا کی اطاعت کی طرف بھی بلاؤ، ان کو ان کے فرائض سے بھی آگاہ کرو، حرام و منکرات سے روکو، اور اچھے کاموں کے لیے ان کو ترغیب دینا، تعلیم دینا، ان کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کرنا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب باپ اپنی اولاد کو وقت دے گا۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان علی ذیشان ہے۔ مولا فرماتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے وقت، اے بیٹا حسن، اپنی اولاد سے کبھی غافل نہ ہونا۔ اللہ اکبر! علی جیسا امام ہے، حسن جیسا بیٹا ہے، اور مولا یہ فرما رہے ہیں کہ حسن بیٹا کبھی اپنی اولاد سے غافل نہ ہونا، کبھی اپنے اولاد کے معاملات میں غفلت نہ کرنا۔ مولا حسن علیہ السلام کو یقیناً یہ جو وصیت کی جا رہی ہے، یہ پر مولا امام علی علیہ السلام در حقیقت مجھے وصیت کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ آپ مومنین کو یہ مولا کی وصیت ہے کہ اپنی اولاد سے غافل نہ ہونا، کیونکہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ہی ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی کوئی چیز خالی ہوتی ہے تو وہ کبھی خالی نہیں رہتی، کوئی نہ کوئی آ کے اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ جب انسان اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، وہ یہ جو ٹائم کا گیپ آ جاتا ہے بیچ میں، تو یاد رکھو کہ یہ گیپ خالی گیپ نہیں رہتا، پھر آپ کی جو کمی اور کمزوری ہے اس سے کوئی اور فائدہ اٹھاتا ہے۔ مولا آگے ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا حسن، اپنی اولاد سے کبھی غافل نہ ہونا۔ اگر تم اپنی اولاد سے غافل ہوئے تو دشمن تیری اولاد پہ غالب آ جائے۔ یہ ہمیں بتایا گیا کہ اگر ہم اپنی اولاد سے فاصلہ رکھیں گے، فاصلہ کیا رکھتے ہیں؟ کما رہے ہیں، صبح سے گئے ہوئے ہیں، جب کام پہ گئے تھے یا بچے سو رہے تھے یا بچے سکول چلے گئے ہوئے تھے، جب گھر واپس آئے ہیں
बच्चे तब भी सो गए हैं या ट्यूशन गए हुए हैं, वो मामलात ही नहीं जो माँ बाप का आपस में लिंक हो कि किस तरीके से। अब तो बड़ा ट्रेंड है कि अब कोशिश की जाती है कि अगर बाप काम कर रहा है तो कोई ऐसी जॉब मिल जाए जो जी खर्चे बड़े हैं, मामलात ऐसे हैं कि अकेले बंदे से घर नहीं चलता, तो जो घर की बेगम है, बच्चों की माँ है, वो भी काम के लिए निकल जाए और वो भी काम करे। तो बच्चों को टाइम कौन देगा? बच्चों को टाइम कौन देता है? वो भी हम खुद ही सेलेक्ट कर लेते हैं। बच्चों के लिए इंटरनेट का इंतजाम किया जाता है, बच्चों के लिए घर में वाईफाई लगवाया जाता है, बच्चों के लिए घर में टैब और मोबाइल का बंदोबस्त किया जाता है, एलईडीज लगाई जाती हैं और बच्चों को बिजी कर दिया जाता है। अब बच्चा नेट पर क्या देखता है, मोबाइल पे क्या देखता है और किस तरीके से उसका इस्तेमाल करता है, इसके अंदर कुछ जब समझ आई लोगों को कि ये तो चीज ठीक नहीं, ना जाने कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो नेट पे खुल जाती हैं, कौन कौन सी वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे चल जाती हैं। अब इसको लॉक करना है तो वो बच्चे को पहले लॉक खोलना जो है वो आता है। तो क्या किया जाए? चलो बच्चों को इन चीजों से हटाने के लिए ना गेम्स की तरफ लगा देते हैं, उसको प्ले स्टेशन हम लेके देते हैं। अब खुदा जानता है, यकीनन आप लोग वाकिफ हैं इस चीज से कि प्ले स्टेशन के नाम पर, गेमों के नाम पर, वीडियो गेम्स के नाम पर जितनी बेहयाई फैलाई जाती है और जो जो गेम्स दिखाई जाती हैं और जिस तरीके से बच्चे के दिमाग को डेवलप किया जाता है। मैं देख रहा था, एक जगह पे सुन रहा था कि एक छोटी बच्ची मोबाइल पे कोई गेम खेलती है तो उसके अंदर कुछ ऐसे ऐड आते हैं कि वो अपनी माँ की कहती है कि माँ कि ये ऐड आते हैं जब भी मैं गेम खेलती हूँ। माँ ने बैठ के गेम खेलनी शुरू की तो वो ऐड नहीं आए, वो वाले इश्तिहार नहीं आए। माँ ने कहा ये तो इश्तिहार बेटा ऐसा कोई इसके अंदर नहीं आता। जब बच्ची खेलने बैठती है तब वो इश्तिहार दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। वो अपने शोहर को भी बताती है बच्ची की माँ, बाप भी बैठ के देखता है लेकिन कोई ऐसा इश्तिहार नहीं आता। मगर जैसे ही अपने माँ बाप के साथ वो बच्ची बैठ के वो गेम खेलती है तो फिर वही ऐड आना शुरू हो जाते हैं। इतना ये नेट ने आपके दिमागों को कवर कर लिया, पढ़ लिया। वो जानता है कि मुझे कौन देख रहा है और मुझे किसको क्या दिखाना है। और इस नेट से परेशान लोग जब गेमों की तरफ अपनी औलाद को लेकर आते हैं, कार्टून्स की तरफ अपनी औलाद को लेकर आते हैं, तो इस तरीके से इनके अंदर फीड की जाती है कार्टूनों के ज़िमन में, ये गेम्स की ज़िमन में बेहयाई कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि क्या तरीके कार इख्तियार करे कि मेरा बच्चा इन तमाम लगवियात से बच सके। तो मेरे मोहतरम, मेरे दोस्त, मेरे भाई, याद रखो कि ये अगर बचाना चाहते हो अपनी औलाद को इन तमाम इखलाकी बुराइयों से, तो याद रखो फकत और फकत एक हल है, अपनी औलाद को टाइम देना शुरू करो, अपनी औलाद को वक्त देना शुरू करो। और ये बाकायदा मासूम अलैहिस्सलाम की रवायत में मिलता है, वो कमाई भी जायज नहीं है जो तुझे तेरी औलाद से गाफिल कर दे, जो तेरी औलाद का बेड़ा गर्क कर दे, तेरे याल को तबाह बर्बाद कर दे किरदार के लिहाज से। वो कमाई तूने क्या करनी है? वो ना दुनिया में काम आने वाली है, ना वो आखिरत में काम आने वाली है। हमें अपनी औलाद के लिए जो काम करने हैं उसके अंदर सबसे बेहतरीन काम यह है कि अपनी औलाद को वक्त दिया जाए, अपने हिस्सों को तकसीम किया जाए, परवरदिगार की इबादत के लिए, रोजगार के लिए और अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारने के लिए, उनके साथ वक्त बिताने के लिए। जब हम ये गैप छोड़ देते हैं तब इधर उधर बच्चा हमारा हो सकता है। और एक चीज जो मैं अपने मोहतरम मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो वालिदैन, मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं उनके लिए, कि कभी भी बच्चे के स्टडी रूम में इंटरनेट का इंतजाम मत करना। नेट को वहां पे रखो जहां पे आपका आना जाना आम है। वो टीवी लॉन्च है, वो माँ बाप का बेडरूम है, वो ऐसी जगह है जहां पे आपकी रसाई हो। ना ऐसा मौका अपने बच्चों को प्रोवाइड करो कि बच्चा ना चाहते हुए भी ऐसी आदतों में पड़ जाए जिससे जान छुड़ाना, फिर इखलाकी तौर पर उसको दोबारा बिल्ड करना आपके लिए मुश्किल तरीन मरहला बन जाए।
یہاں پر یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے گھر کے ماحول کو ایسا ترتیب دو. یاد رکھیں، ایک خاص طور پہ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو بہترین سکولوں میں ڈالتے ہیں، بہترین اداروں میں ان کو بھیجتے ہیں کہ میرا بیٹا بہترین معیار کا بن جائے. یاد رکھیں کہ آپ کا بچہ وہی بنتا ہے جو آپ کے گھر کا ماحول ہوتا ہے. یہ سکول، یہ کتابیں کچھ نہیں بگاڑتی. اگر فقط کتاب ہی کافی ہوتی تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی عطرت ساتھ ہمیں نہ دے کر جاتے. کتاب سے ہی ہم فائدہ حاصل کرتے اور کتاب پر عمل کر کے کامیاب ہو جاتے. اپنے بچے کو سہولیات دے کر، کتابیں دے کر، کھلونے دے کر، ان کو تمام ضروریات زندگی مہیا کر کے یہ نہ سمجھو کہ آپ سبکدوش ہوگے. آپ کا ٹائم دینا جو ہے وہ واجب ہے اپنی اولاد کے لیے. جیسے آج کل ٹرینڈ ایک چلتا ہے، کسی کو کہا جائے نا کہ آپ کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے جی مجھ سے پیسے لے لیں کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی ٹرسٹ کے لیے، میں آ نہیں سکتا. یہ جو آ نہیں سکتا یہی اصل کمی ہے. جب تک میں فزیکلی طور پہ اپنی اولاد کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں، یہ جتنی آسائشیں دے رہا ہوں یہ ان کی تربیت کے لیے کافی نہیں ہوں گی. مجھے اپنی اولاد کی تربیت اگر کرنی ہے تو مجھے اپنے کردار کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے، مجھے اپنی گفتار کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے، مجھے اپنے معاملات کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے جو ان کی یادوں میں رہے کہ ہمارے بابا کیا کرتے تھے، ہماری ماں کیا کرتی تھی، ہمارے بابا باتیں کیا کرتے تھے. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کم از کم، وہاں پہ ٹائم کچھ لکھا ہے گھنٹہ نہیں، کم از کم میرے الفاظ یہ کہ 1 گھنٹہ اپنی اولاد کو ضرور دو جس میں ان کو دین بتاؤ، جس میں ان کو واجبات بتاؤ، جس میں ان کو انبیاء و علماء و مراجع عظام کے واقعات بتاؤ، ان کی زندگانی سے آگاہ کرو. آپ کے علم میں اضافے کے لیے ایک واقعہ جو سب نے سنا ہوا ہے، تھوڑا سا اس کا پس منظر تھوڑا سا بتا کے بس آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا جب بیاہ کے جناب امیر علیہ السلام کے گھر گئیں، اگلی ہی صبح جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب امیر علیہ السلام کے گھر تشریف لے کر گئے اور دق الباب کیا. جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو پتہ لگا کہ بابا آئے ہیں. دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں جناب سرور کائنات کہ وہ جو شادی والا جوڑا میری بیٹی نے پہنا ہوا تھا اب اس کے جسم پر وہ نہیں ہے، فقط اس کے جسم پر وہی لباس ہے جو گھر میں ایک پرانا پیوند لگا ہوا جوڑا پہنتی تھی. کہا بیٹا وہ جوڑا پسند نہیں آیا، اس کو اتنی جلدی اتار دیا. کہا بابا میں نے اس جوڑے کو ایک بڑی تقریب کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہے. بابا نے کہا بیٹا آپ مجھے وہ دکھائیں تو صحیح کہ کہاں پہ محفوظ کیا ہے. یہ میرے مومنین، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے جوان، اس کو سنیں، غور سے اس کو سنیں اور یاد رکھیں کہ کہاں پہ وہ سوٹ بیٹا مجھے اب دکھا سکتی ہیں. کہا بابا میں نے اپنے پاس نہیں رکھا، بابا یہاں پہ تو 400-500 بندہ مجھے دیکھے گا، مجھے جانتا ہے، مجھے ملتا ہے. یہ ایک چھوٹی تقریب ہے اس دنیا کا نظام جو ہے جہاں پہ اولین اور آخرین جمع ہوں گے، وہ تقریب کائنات کی سب سے بڑی تقریب ہوگی. میں نے اس تقریب کے لیے وہ سوٹ راہ خدا میں دے دیا ہے. کہا بیٹا آپ نے یہ عمل کیوں کیا جو میرا موضوع ہے، جو میں چاہتا ہوں میرے جو بھائی ہیں اپنے اولاد پر توجہ کریں، اپنی اولاد کو وقت دیں اور کیا کیا اولاد آپ سے سیکھ سکتی ہے اس کو دیکھیں کہ بیٹا کیوں دیا آپ نے یہ سوٹ. کہا بابا یہ میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے. کہا بیٹا کیسے؟ کہا ایک مرتبہ جب مکہ میں قحط پڑا ہوا تھا آپ اماں کے پاس آئے تھے اور کہا تھا ختیجہ جو کچھ تو دے سکتی ہے آج نکال دے کہ باہر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. جناب ختیجہ کے پاس جو کچھ تھا جناب ختیجہ نے جناب سرور کائنات کی خدمت میں رکھا اور وہ سونے کی اشرفیوں کا اتنا ڈھیر تھا کہ 6 فٹ کا حبشی غلام اس ڈھیر کے پیچھے چھپ گیا تھا، نظر نہیں آتا تھا. وہ جناب سرور کائنات نے بوریوں میں بھرا، بوریوں کو لے کر تمام افراد میں تقسیم کیا. بی بی فرماتی ہیں کہ بابا جب آپ گھر آئے نا
تو میری والدہ جو ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دیکھ کے پریشان ہوئیں اور کہا کہ آپ کا لباس کہاں ہے یا رسول اللہ، آپ کے کپڑے کہاں ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جناب سرور کائنات نے جن بوریوں میں وہ سکے لے کر گئے تھے وہی زیب تن کیا ہوا تھا، ان بوریوں کو اپنے جسم پہ کیا تھا۔ جب بی بی نے پوچھا نا کہ آپ کا لباس کہاں گیا، کہا جب میں سب تقسیم کر چکا نا تو آخر میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا مجھے آتے ہوئے دیر ہو گئی، مجھے خبر دیر سے ملی، یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ تو میرے پاس فقط اس لباس کی کوئی اور چیز نہیں تھی، تو میں نے سوچا کہ میں یہ لباس رکھوں یا اس بوری کو زیب تن کر لوں، کون سا لباس بڑی تقریب کے لیے رکھ لوں، یہاں پہ تو 500-400 لوگ سے بڑا واسطہ پڑے گا، وہ جہاں پہ اولین اور آخرین جمع ہیں وہ سب سے بڑی تقریب ہے۔ بابا نے فرمایا تھا کہ میں نے اس تقریب کے لیے وہ لباس محفوظ کیا ہے اور راہ خدا میں دے دیا ہے۔ بابا میں نے تب سے سنا تھا، تب سے دیکھا تھا، اور آج آپ کے اس عمل کو میں نے دہرایا ہے۔ یہی عمل جب ہم اپنی اولادوں کو سکھائیں گے، اپنی اولادوں کو کر کے دکھائیں گے، تو ہماری اولادیں بھی یہی عمل کریں گی۔ اپنی اولاد کو ٹائم دو، اگر اپنی اولاد کو فحاشی سے بچانا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو بے ایمانیوں سے بچانا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو بری چیزوں سے بچانا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو وقت دو۔ اور بس آخر میں یہ کہوں گا کہ خوش قسمت معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ ہے کہ جس کا روزگار اس کے اپنے شہر میں ہو۔ جب تک ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ روزگار شہر میں بہترین چل سکتا ہے تو اپنے گھر سے دور نہ جاؤ کہ شام کو اپنے گھر میں اپنی اولاد کے درمیان موجود ہو۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔